آج ہم نے جو ذرائع دیکھے ہیں وہ ہمیں اسلامی تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ پر لے جاتے ہیں جہاں ایک بڑا امن معاہدہ تو ہو چکا تھا، لیکن امن شاید قائم نہیں ہوا تھا۔ جی بالکل، ہم بات کر رہے ہیں صلح حسن کے فوراً بعد کے دور کی۔ صحیح، جب مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان ایک جنگ بندی ہوئی تھی۔ ہمارے ذرائع اس معاہدے کے بعد کے واقعات پر، خاص طور پر حضرت علی کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ تاریخ نے اس دور کو کیسے دیکھا ہے۔ اور یہاں مرکزی سوال یہ بنتا ہے کہ جب کسی امن معاہدے کی بنیاد کو ہی چیلنج کر دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذرائع ہمیں سیدھا حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے واقعے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ ایک طرح سے اس معاہدے کی روح اور اس کی شرائط کی سب سے بڑی آزمائش بن گیا۔ ہم یہی دیکھیں گے کہ تاریخی متون اس واقعے کو کیسے پیش کرتے ہیں اور یہ اس وقت کے سیاسی ماحول کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس معاہدے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ صلح حسن کی وہ کون سی بنیادی شرط تھی جو اس پوری کہانی کا مرکز بن گئی؟ کیونکہ معاہدے میں تو کئی شرائط ہوتی ہیں نا؟ جی، لیکن کوئی ایک شرط ایسی ہوتی ہے جس پر سب کچھ ٹکا ہوتا ہے، اور یہاں ذرائع اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ سب سے اہم شخص حضرت علی کے پیروکاروں یعنی شیعہ نے علی کی جان، مال اور عزت کا تحفظ تھا۔ یعنی ایک قسم کی سیکیورٹی گارنٹی۔ بالکل، یہ صرف ایک سیاسی جنگ بندی نہیں تھی، اس میں واضح طور پر یہ ضمانت تھی کہ ماضی کی لڑائیوں کی بنیاد پر کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، سب کو امان حاصل ہوگی۔ لیکن تاریخ کا بیانیہ فوراً ہی اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ معاہدے کی سیاہی ابھی ٹھیک سے خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ انتقامی کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ انتقامی کارروائیاں، یہ تو بہت نرم لفظ لگ رہا ہے۔ ذرائع میں جو تفصیلات ہیں وہ تو کافی ہولناک ہے۔ جی وہ ہیں، جیسے رشید ہدری کے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ دی گئیں، میسم تمار کو کھجور کے تنے پر لٹکا کر شہید کیا گیا، اور عمرو بن حمق خزائی کا سر کاٹ کر گلیوں میں گھمایا گیا۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کا کٹا ہوا سر یوں شہر میں پھرایا گیا۔ تو یہ صرف قتل نہیں تھے، یہ ایک پیغام تھا جو سب کو دیا جا رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، یہ صرف چند افراد کا قتل نہیں تھا بلکہ ایک منظم مہم نظر آتی ہے۔ ان تمام شخصیات میں ایک بات مشترک تھی۔ وہ کیا؟ یہ سب حضرت علی کے انتہائی قریب، وفادار اور سب سے بڑھ کر بلند آواز ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو اس مہم کا مقصد ان آوازوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرانا تھا۔ اور حجر بن عدی کا واقعہ اسی مہم کا کلائمیکس تھا؟ بالکل، وہ اس لیے سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اسے تاریخ نے سب سے زیادہ تفصیل سے ریکارڈ کیا، اور اس واقعہ نے اس وقت کی پوری مسلم دنیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو آئیے اس کیس کو کھولتے ہیں تاکہ اس پوری حکمت عملی کو سمجھ سکیں۔ یہ حجر بن عدی کون تھے؟ ان کا کیا مقام تھا معاشرے میں؟ دیکھیں، حجر بن عدی کوئی عام شخص نہیں تھے۔ ذرائع انہیں پیغمبر اسلام کے ایک جلیل القدر صحابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، وہ صحابی تھے؟ جی، وہ اپنے قبیلہ کندا کے سردار تھے، ایک انتہائی عبادت گزار اور متقی انسان تھے، اور ان کی بہادری کے قصے بھی مشہور تھے۔ جنگ صفین اور جمل میں وہ حضرت علی کے لشکر کے کمانڈروں میں سے تھے۔ کوفہ شہر میں ان کی بہت بہت زیادہ عزت اور اثر و رسوخ تھا۔ یعنی وہ صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک روحانی اور سماجی رہنما بھی تھے۔ بالکل، لوگ ان کی بات سنتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک صحابی، قبیلے کے سردار، جنگی ہیرو، تو پھر ان کا جرم کیا تھا؟ جب ہم بغاوت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں تلواریں، لشکر، سازشیں آتی ہیں۔ کیا حجر بن عدی نے ایسا کچھ کیا تھا؟ اور یہی اس کہانی کا سب سے حیران کن اور اہم پہلو ہے۔ ان کا جرم کوئی مسلح بغاوت نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ یہ کہ کوفہ کے جو گورنر تھے زیاد بن ابیہ، انہوں نے ایک سرکاری حکم جاری کیا۔ حکم یہ تھا کہ ہر مسجد کے ممبر سے خطبے میں حضرت علی پر سب و شتم کیا جائے، یعنی انہیں برا بھلا کہا جائے۔ ممبر سے؟ جی، ممبر رسول سے۔ حجر بن عدی کا عمل صرف یہ تھا کہ جب بھی خطیب ایسا کرتا، وہ مسجد میں کھڑے ہو جاتے اور اس پر بھرپور احتجاج کرتے۔ وہ کہتے، اس کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا کرو اور علی کے فضائل بیان کرو۔ ایک منٹ، تو ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ گورنر کے حکم پر کھڑے ہو کر احتجاج کرتے تھے؟ کوئی ہتھیار نہیں، کوئی لشکر نہیں، صرف زبانی اختلاف؟ صرف زبانی اختلاف۔
اور اس پر بغاوت کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ بالکل، تاریخ کی کتابوں جیسے تبری اور ابن اسیر کے مطابق اسی اختلاف رائے کو بغاوت کا نام دے دیا گیا۔ گورنر نے معاویہ کو خط لکھا کہ حجر بن عدیل لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسا رہے ہیں اور فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ریاست نے اختلاف رائے کی تعریف ہی بدل دی۔ جی، علی کی تعریف کرنا جو کل تک ایک قابل احترام عمل تھا، اب ایک قابل سزا جرم بن گیا۔ تو پھر ان کے خلاف قانونی مقدمہ کیسے تیار ہوا؟ اگر کوئی حقیقی بغاوت نہیں تھی تو گواہ کہاں سے آئے؟ یہیں پر سیاسی طاقت کا کھیل نظر آتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ گورنر زیاد نے کوفہ کے کچھ سرداروں اور باثر لوگوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ حجر کے خلاف گواہی دیں۔ اچھا، ایک لمبی فرد جرم تیار کی گئی جس میں لکھا تھا کہ حجر خلیفہ کی بیعت کو نہیں مانتے، لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور امن و امان خراب کرتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں ان گواہوں میں سے کئی نے خود کہا کہ ان سے زبردستی گواہی لی گئی تھی۔ یعنی انہوں نے بعد میں تردید کر دی؟ جی، یا یہ کہا کہ ان کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا تھا۔ مورخ سبت ابن جوزی تو صاف لکھتے ہیں کہ اصل وجہ حضرت علی سے ان کی غیر متزلزل وفاداری اور محبت تھی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہے۔ یعنی پورا مقدمہ ہی من گھڑت تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہیں کوفہ سے دمشق لے جایا گیا۔ ذرائع اس سفر کی کیسی تصویر پیش کرتے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی تاریک تصویر ہے۔ حجر اور ان کے تقریباً 12 ساتھیوں کو بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ سے دمشق لے جایا گیا۔ پیدل؟ جی، ذرائع میں یہی ذکر ہے۔ راستے میں ان کے ساتھ سختیاں کی گئیں۔ جب انہیں معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں کوئی لمبی چوڑی عدالتی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ ان کے سامنے صرف ایک شرط رکھی گئی، حضرت علی سے بیزاری کا اظہار کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہاری جان بچ جائے گی، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ جی، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ تو عقیدے کا امتحان بن گیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حجر اور ان کے تمام ساتھیوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابن اسیر ان کے الفاظ نقل کرتے ہیں جو بہت پراسرار ہے۔ حجر نے کہا، خدا کی قسم میں وہ بات کبھی نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ اور حضرت علی کے بارے میں؟ اور پھر انہوں نے کہا، میں علی کے بارے میں کبھی کوئی بری بات نہیں کہہ سکتا، وہ میرے امام اور میرے رہنما ہیں۔ یہ ان کے لیے زندگی اور موت کا نہیں بلکہ اصول اور سودے بازی کا معاملہ تھا، اور انہوں نے اصول کا انتخاب کیا۔ اور پھر انہیں دمشق کے قریب مرج ازرا کے مقام پر لے جایا گیا جہاں ان کی شہادت ہوئی۔ اس آخری وقت کے واقعات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں نا؟ جی، بہت تفصیل سے۔ جیسے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز کی اجازت مانگنا۔ جی ہاں، اور نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا، خدا کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا کر نماز کو لمبا کر رہا ہوں تو میں بہت لمبی نماز پڑھتا۔ واہ! یہ تفصیلات ان کے کردار کی ایک مکمل تصویر بناتی ہیں۔ ایک طرف ایمان میں ثابت قدمی جو نماز میں نظر آتی ہے، اور دوسری طرف اپنے مقصد پر مضبوطی اور وقار کا احساس۔ ایک اور بہت ہی دل خراش تفصیل ان کے بیٹے کے بارے میں ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ان کے بیٹے کو ان سے پہلے قتل کیا جائے۔ یہ کیوں؟ جی، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ میری محبت کرتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مجھے قتل ہوتے دیکھے گا تو شاید گھبرا کر اپنے ایمان سے پھر جائے اور علی سے بیزاری کا اظہار کر دے، اس لیے اسے پہلے قتل کر دو۔ یعنی وہ اپنے بیٹے کو روحانی کمزوری سے بچانا چاہتے تھے؟ بالکل، جسمانی اذیت سے نہیں، روحانی کمزوری سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہی ہیں جو ان کی موت کو محض ایک سزا سے بڑھ کر اصول پر مبنی شہادت میں بدل دیتی ہیں۔ اور ان کی کوئی آخری وصیت؟ جی، ابن ابی الحدید کے مطابق ان کی آخری وصیت یہی تھی کہ میری بیڑیاں نہ اتارنا اور میرا خون نہ دھونا، کیونکہ ہم اسی حالت میں روز قیامت معاویہ سے ملیں گے اور اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین تصویر ہے۔ ایک صحابی کو جو اپنے ایمان پر قائم تھا اس طرح دمشق لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی گونج یقیناً دور تک گئی ہوگی، بہت دور تک۔ اس وقت کے لوگوں نے، خاص طور پر بڑی شخصیات نے اس پر کیا کہا؟ رد عمل بہت شدید تھا، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں پوری طرح محفوظ ہے۔ یہ واقعہ ابتدائی مسلم معاشرے میں ایک گہری تقسیم کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلا اور سخت رد عمل حضرت عائشہ کی طرف سے آیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ جب انہیں خبر پہنچی
تو وہ سخت برہم ہوئیں اور انہوں نے معاویہ کو پیغام بھیجا، اے معاویہ، تم نے حجر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ظلم کیا۔ خدا کی قسم وہ ایک عابد، زاہد اور نیک شخص تھا۔ انہوں نے حجر کو ایک بے گناہ مقتول قرار دیا۔ اور اس پر معاویہ کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیسے کیا؟ انہوں نے اسے خالصتاً ایک سیاسی ضرورت قرار دیا۔ ان کا جواب تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ دیتا تو فتنہ بڑھتا اور میری حکومت کی بنیادیں ہل جاتی۔ تو ایک طرف اخلاقی اور مذہبی نقطہ نظر تھا اور دوسری طرف ریاستی ضرورت کا جواب۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے بعد کے تقریباً تمام بڑے مورخین نے رد کیا، کیونکہ صلح حسین کی شرط ہی یہی تھی کہ شیعہ علی پر ظلم نہیں ہوگا، چاہے وہ حکومت کے لیے کتنا ہی بڑا خطرہ کیوں نہ ہو۔ دیگر بڑی شخصیات کا کیا رد عمل تھا؟ امام حسین نے اس قتل کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اسے مسلمانوں کے خون سے دامن داغدار کرنے کے مترادف قرار دیا۔ ایک اور مشہور صحابی ابو سعید خدری نے فرمایا کہ حجر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ایسی مصیبت ہے کہ اگر پہاڑوں پر ڈالی جائے تو وہ بھی پگھل جائیں۔ اور مدینہ میں عام لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ مدینہ میں تو وسیع پیمانے پر غم و غصہ پایا گیا۔ تابعین اور علماء نے اسے اسلامی تاریخ کا پہلا موقع قرار دیا جب کسی صحابی کو صرف اس لیے باندھ کر قتل کیا گیا کہ وہ اپنی رائے پر قائم تھا۔ تو یہ تو اس وقت کی بات ہوئی۔ بعد کے مورخین اور علماء کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیا اس پر کوئی اتفاق کی رائے ہے یا یہ ایک متنازع معاملہ رہا ہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نقطے پر سنی تاریخ کے سب سے بڑے نام طبری ہوں یا ابن اسیر یا بعد میں آنے والے امام ذہبی اور ابن حجر عسقلانی، سب متفق ہے۔ سب متفق ہے؟ جی، یہ کوئی ایک فرقے کا بیانیہ نہیں ہے۔ یہ وہ مورخین ہیں جنہیں سنی دنیا میں سب سے مستند مانا جاتا ہے، اور وہ سب اسے ایک سری ظلم قرار دے رہے ہیں۔ کوئی مثال؟ جی، جیسے امام ابن حجر عسقلانی، جو علم الرجال کے امام مانے جاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حجر ایک فاضل صحابی تھے اور انہیں ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا۔ امام ذہبی اسے معاویہ کے دور کے سب سے بڑے اور قابل مذمت واقعات میں شمار کرتے ہیں۔ اور ابن اسیر تو لکھتے ہیں کہ حجر کا قتل معاویہ کے بدترین اعمال میں سے تھا۔ یہ تاریخی اتفاق رائے اس واقعے کو ایک معمولی سیاسی اختلاف سے کہیں زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہمارے ذرائع حجر بن عدی کی کہانی کو صرف ایک ذاتی المیے کے طور پر نہیں دیکھتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صلح حسن کی کھلی خلاف ورزی کی ایک علامتی مثال بن جاتی ہے۔ ان کا جرم اپنی وفاداری پر قائم رہنا تھا اور اس چیز کے خلاف آواز اٹھانا تھا جسے وہ ناانصافی سمجھتے تھے۔ بالکل، اور یہاں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریاست نے اختلاف رائے کی تعریف ہی بدل دی۔ علی کی تعریف کرنا، جو کل تک ایک قابل احترام عمل تھا، اب ایک قابل سزا جرم بن گیا۔ اس نے تو مستقبل کے لیے ایک بہت خطرناک مثال قائم کر دی ہوگی۔ جی، کہ سیاسی وفاداری کا مطلب صرف موجودہ حاکم کی اطاعت نہیں، بلکہ ماضی سے وفاداری کا خاتمہ بھی ہے۔ یہ صرف ایک شرط کی خلاف ورزی نہیں تھی، یہ صلح کے پورے فلسفے پر حملہ تھا جس نے مستقبل کے تنازعات کی بنیاد رکھی۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ایک آخری سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ ذرائع اس پورے سانحے کی بنیادی وجہ ممبروں سے حضرت علی پر سب و شتم کے سرکاری حکم کو قرار دیتے ہیں۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخی شخصیات کے بارے میں سرکاری بیانیہ کس طرح سیاسی وفاداری اور اختلاف رائے کو تشکیل دیتا ہے، اور جب افراد اس سرکاری بیانیے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو طاقتور ادارے کس حد تک جا سکتے ہیں۔